صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ ایپیسوڈز آخری ایپیسوڈز ہے اور بہترین ہم اور آپ نے 2 ایپیسوڈز کو بہت اچھے سے سنا ان کو، اور کوشش کریں کہ جو ہم نے سنا اور جو بھی ہم تک پہنچا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بی بی کا مقام یہ تھا کہ بی بی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بھی بی بی نے عبادت کی، بی بی نے نماز شب نہ چھوڑی، بی بی نے اپنے شوہر سے شکایت نہ کی. یہ ساری چیزیں ہم غور کریں اور فکر کریں. بی بی کی منزلت روز محشر کیا ہوگی؟ روز محشر سب سے پہلے جو داخل ہوں گی خاتون، روایت میں ہے کہ وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہوں گی. جب بی بی کے لیے حکم ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے، اور جب بی بی جنت کی طرف جانے لگیں گی تو ندا آئے گی، منادی ندا دے گا، غصوا ابصارکم، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور جھکا لو، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور جھکا لو. بی بی گزریں گی، جب گزرنے لگیں گی بی بی جنت کے دروازے پر پہنچی، اور جیسے ہی پہنچی جابر کہتے ہیں کہ بی بی نے فوراً قدم روکے. خدایا آج میں اپنی منزلت دیکھنا چاہتی ہوں. آج سیدہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی منزلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. خداوند عالم نے کہا بی بی کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ میں دیکھوں گی کہ میری پاور کتنی ہے. کہا جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ چاہیں آپ لے جائیں، جنت میں اپنے ساتھ داخل کر لیں. بی بی نے چن لیا، ایسے ہی جیسے پرندے خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چن لیا کرتے ہیں، ایسے اٹھا لیا. اب جب چلنے لگے بی بی داخل ہو گئی. اب یہ جن کا ابھی تک بھروسہ نہ تھا اب وہ آ کر رک گئے. جی داخل ہوئیے، نہیں، ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں، ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، لہذا ہم اپنی منزلت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری منزلت کیا ہے، ہماری فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے، جس نے بھی تم کو بی بی کے نام پر کپڑے دیے ہوں، لباس دیے ہوں، ایک گلاس پانی پلائے اس کو لے جاؤ. اب آپ سوچیں منزلت کیا ہے. اگر کچھ کرنا ہی ہے انسان کو، کچھ لائف میں کرنا ہے، صدقہ خیرات نیکی کرنا ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پر کم سے کم کسی غریب کو لباس دیجیے. نہیں حیثیت ایک کھانا تو کھلا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں حیثیت ایک گلاس پانی پلا دیجیے، تاکہ کل روز محشر ہماری شفاعت ہو سکے اس بنیاد پر. لیکن ہم کیا ہیں، ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے نہیں. 2 مہینہ 8 دن جو کر، آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے ساتھ بہت انسان کرے لیکن آپ کے ماں کے ساتھ نہ کرے، آپ کو کیا گزرے گی؟ کیا کل امام حسین نہیں کہیں گے کہ 2 مہینہ 8 دن تو بہت رہے، میرے ماں کے اوپر کتنا گریہ کیا، میری ماں کے مجلس سے کتنا برپا کی، میرے ماں کے مجلس میں کتنا تبرک بانٹا، میرے ماں کے نام پر تم نے کتنا کیا؟ کیا ہم جواب دیں گے؟ کچھ بھی نہیں. اس میں ہمیں ٹائم نہیں تھا، اس میں ہمیں ایسا تھا، ہمیں ویسا تھا. عزیزوں موقع دیا ہے. علماء سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کبھی کبھی یہ 2 روایتیں کیوں ہیں، 2 روایتیں، یہ بھی ولادت کی، وہ بھی ولادت کی، یہ بھی شہادت کی، وہ بھی شہادت، ایسا کیوں ہے؟ تو شاید علماء نے اس بات کو کہا کہ شاید مجھے مطلب سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ چھٹے امام نے کہا اگر ایک بار کوئی انسان چھوٹ جائے کسی سے، علماء کہتے ہیں چھوٹ جائے، تو وہ دوسرے میں موقع دیا ہے، تاکہ اس کو انجام دے لے. اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں جہاں پہ چھٹے امام نے سے کسی نے پوچھا تھا کہ 3 شب قدر کیوں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ بتا دیجئے کس میں قرآن نازل ہوگا. تو امام نے کہا کہ انسان اگر ایک میں چھوڑ دے، دوسرے میں چھوڑ دے، تیسرے میں، کہیں 3 میں سے کوئی ایک میں انجام دے لے. اسی طریقے سے اگر ایک مجلس چھوٹ گئی ہے دوسرے میں شامل ہو جائے، دوسری چھوٹ گئی تیسرے میں کسی ایک میں تو اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لے. ایک ایام عزائے فاطمیہ میں پہلے والے میں نہ کر سکا دوسرے والے میں کر لے، پہلے والے میں کر سکتا ہے دوسرے والے میں کر سکتا ہے، اس میں بھی کرے. بی بی کے نام پر کرنے کی کوشش کرے. کل انسان اسی ایک مجلس کے سلسلے میں ہاتھ ملے گا کہ کاش اس مجلس میں اتنا کر لی ہوتے، اس مجلس میں اتنی دیر پہنچ گئے ہوتے تو بہتر ہوتا. لہذا میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین محترم، کوشش کریں
کہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے ایام عزائے فاطمیہ میں ہم حصہ لیں، تاکہ بی بی جس طریقے سے حسین کی مجلس کو ہم برپا کرتے ہیں اور حسین کا قاتل آشکار ہو گیا، اور آج کوئی اس کا حسین کے قاتل کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی آج اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں، اتنا رسوا کیا لوگوں نے، اسی طریقے سے ہم اتنی مجلسیں برپا کریں تاکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا قاتل کیا ہے سامنے آئے، آشکار ہو جائے، کیا نہیں ہوا بی بی کے اوپر، کیا نہیں گزرا۔ کبھی آپ سوچیں، تحلیل کریں، غور کریں، فکر کریں، وہ کہ جس کے لیے عیسائی مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عیسائی نے چہرہ دیکھا، کیا انہوں نے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے حسنین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے امام علی کا چہرہ نہیں دیکھا؟ کہا میں آج ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جو پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ سوچیں، اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مجلسوں میں، ہم اپنے محفلوں میں، ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے گلیوں کوچوں میں کبھی بھی عیسائیوں پر لعنت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ قانون بن گیا موبائل سے، جو بھی فاطمہ کے سامنے سے ہٹ جائے گا اس کے اوپر لعنت نہیں کیا جائے گا، جو بھی در زہرا کو جلائے گا اس کے اوپر لعنت کیا جائے گا۔ عزیزو، کیا ظلم نہیں ہوا بی بی کو؟ سند کے ٹکڑے جس کے پھاڑ دیے گئے ہوں، ہاں، چنتے چنتے بی بی ضعیفہ ہو گئے، 4 گھنٹے، کم سے کم 4 گھنٹے جس کو دربار میں کھڑا رکھا گیا ہو، کیا نہیں گزرے بی بی کے اوپر؟ ہاں، بی بی نے خود اپنے مرثیے پڑھے۔ عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، یہ ایام فاطمہ اولیٰ کی یعنی پہلے والی آخری مجلس ہے اور آخری ویڈیو ہے۔ گریا کریے اور سوچئے کہ کیا کب آپ کے گھر میں کوئی 18 برس کی ایسی بیٹی ہے جس کے کمر جھک گئی ہو، جو ضعیف ہو گئی ہو؟ سیدہ کی کمر جھک گئی تھی، رسول کے بعد بی بی دیوار پکڑ کر چلتی تھی، لیکن کبھی بھی علی کے سامنے احساس نہ ہونے دیا۔ عزیزو، بڑی مشکل، بڑے بی بی کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ لوگ آئے، تق الباب کیا، ابو الحسن کو نکالو، نہیں، انہوں نے تو قرآن جمع کر رہے ہیں، نہیں نکالتے، ہم آگ اور لکڑی لے کر آئے ہیں، آگ لگا دیں گے۔ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں، ہونے دو۔ استغفر اللہ ربی وطن، کیا ظلم تھا، ہونے دو۔ مدینے میں کوئی مسلمان نہ تھا جو یہ کہہ دیتا کہ یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے، یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے۔ عزیزو، آگ اور لکڑی جلا دیں گے۔ آیت اللہ کمپانی کہتے ہیں کہ چلتی ہوئی آگ کے درمیان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گئے۔ چلتی ہوئی کیل بی بی کے سینے میں جا کر جو بھی ایک جلتی ہوئی ماچس کی تیلی ہلکی سے لگ جائے، کیا گزرتی ہے جائے کس سینے، جو سر الہی کا مخزن تھا اس میں کیل، بی بی پس گئی۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، ماسات الزہرا میں غالباً ہے، کہ جو بھی جاتا تھا، جو بھی گزرتا تھا، کل پیر مار کر، جو بھی گزرا پیر مار کر جاتا تھا۔ سیدہ کو بہت اذیت دی گئی۔ بیوی آ کر کھڑی ہو گئی، سنبھالا اپنے آپ کو، سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، ابو الحسن کو نہیں لے جانے دوں گی۔ ایک ملون آگے بڑھا، شمشیر کے دستے سے بی بی کے ہاتھ پر مارا۔ سیدہ کی ایک ملون کہتا ہے ایسا تازیانہ مارا کہ بی بی کے بازو میں لپٹ کر کپڑے چھن گئے۔ امام حسن سے روایت کرتے، چھٹے امام، کہ ایک ملون تھا، امام حسن کہتے ہیں ایک ملون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میری ماں کے رخسار پر تماچے مارا، میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا، میں بچا نہ سکا اپنی ماں کو۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹا یا کوئی شوہر یہ حالت دیکھے جو علی اور حسن۔ اسی غم کو لے کر بی بی جب اس دنیا سے گزری ہے، جب خبر شہادت ملی علی کو، تاریخ کہتی ہے 2 ایسی شخصیت تھی جس کو خبر شہادت ملنے کے بعد منہ کے بل گر پڑے۔ ایک علی تھے، جب زہرا کی شہادت کی خبر سنا ہے تو علی منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ دوسرے حسین تھے، جب اکبر کی شہادت کی خبر سنی حسین اٹھے ہیں۔ ایت اللہ شیخ عباس شستری کہتے ہیں کہ حسین منہ کے بل گر پڑے ہیں۔ عزیزو، کیا غم رہا ہوگا،
علی آئے، ایک وصیت نامہ دیکھا، علی کفن فی اللیل دفن فی اللیل حنتنی فی اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں بس آخری جملہ ہے عزیزوں، میرے دوستوں، ناظرین محترم، آخری جملہ ہے، محسوس کیجئے گا، اے علی رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں خنوت دینا، رات کی تاریکی میں کفن دینا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ جب شام ہونے لگی، رات ہو گئی، لوگ چلے گئے، علی غسل دیتے دیتے چیخ مار کر رونے لگے۔ بعد میں سلمان نے پوچھا مولا آپ چیخ کیوں مارا؟ کہا سلمان جب میں غسل دے رہا تھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی عزیزو، غسل دے دیا علی نے، کفن دے دیا، خنود دے دیا۔ اب جب دفن کی باری آئی، اب انتظار کر رہے ہیں، رونے کے لیے منع کیا حسنین سے، بیٹا رونا نہیں، یہ بیٹا رونا نہیں، اگر تم گریا کرو گے تو یہ خبر لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ آپ سوچے انسان، بس آخری بات ہے غور کرنا، جب آپ کے یہاں کسی کا جنازہ، کسی کی موت ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان روتے روتے تھک جاتا ہے، پھر کوئی پرسہ دینے کے لیے آتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چپ ہو جاتا ہے، لیکن کتنا بھی رویا ہو، جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے انسان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، چیخ مار کر روتا ہے۔ بس عزیزو جب سیدہ کا جنازہ اٹھا، حسنین چیخ مار کر رونا چاہتے، علی نے اشارہ کیا بیٹا رونا نہیں۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ بچوں نے حسنین نے اپنے اپنے آستینوں میں بچوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا قضائہ و تسلیما لامرہ۔